زمرہ کچن میں کھڑی چائے کی کیتلی سے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی۔ اسی دوران میں روم میں رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے بھی ابھی بجنا تھا۔ اس نے جلدی جلدی چائے کو کپ میں ڈالنا چاہا اور چائے جلدی میں چھلک گئی۔ اب اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ چائے کو وہیں چھوڑ کے وہ تیزی سے روم میں آئی۔ موبائل اٹھایا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ زمرہ نے ایک پل کو سوچا اور پھر کال پک کر لی۔ کال پک کرنے کے بعد جو نیوز اس نے سنی، اس کا دل کیا پورے گھر میں بھنگڑا ڈالے، ناچے گائے اور خوب شور مچائے۔ اس کی محنت کا پھل اسے ملنے والا تھا۔ زمرہ نے MBBS کیا ہوا تھا، ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کمپلیٹ ہوا تھا، اور اس نے اپنی CV شہر کے مشہور پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھجوائی تھی۔ کچھ دنوں پہلے وہ وہاں انٹرویو بھی دے کے آئی تھی، مگر انٹرویو دے کے وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ وہاں اتنا جم غفیر تھا کہ زمرہ کو جاب کی امید اس رش کو دیکھ کے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ایسے لگتا تھا پوری دنیا نے MBBS کیا ہوا ہے۔ اس جاب سے امید تو اس نے چھوڑ ہی دی تھی۔ اب اچانک سے وہاں سے کال آنا اور اسے نوید دینا کہ اسے اپوائنٹ کر لیا گیا ہے، تو اس کا خوشی سے جشن منانا تو اس کا حق بنتا تھا۔ پورے گھر میں اس نے شور مچا ڈالا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ شانی بھائی بھی ڈر سے کمرے سے نکل آئے کہ خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے جاب مل گئی ہے، وہ چیخ چیخ کے بتا رہی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ پھوٹ جا رہی تھی۔ سبھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا نے فرتے جذبات میں آ کے زمرہ کو گلے لگا لیا۔ بابا کی ہی خواہش پہ زمرہ نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ اسے آرٹ سے دلچسپی تھی، اور آج ان کے لیے بہت فخر کا مقام تھا۔ یہی حال باقی گھر والوں کا تھا۔ ثنا بھابی نے بھی اسے گلے سے لگا کے مبارکباد دی۔ گھر میں اس وقت عید کا سا سما تھا۔ شانی بھائی فوراً سے مٹھائی لے آئے۔ زمرہ خوش تو بہت تھی، مگر اب ڈر رہی تھی کہ جب وہ سب کو یہ بتائے گی کہ اس کی اپوائنٹمنٹ اس شہر میں نہیں بلکہ یہاں سے دور ایک گاؤں میں ہوئی ہے، تو نہ جانے سب کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اس نے مٹھائی کھاتے ہوئے اس بات کا آغاز کیا۔ فیروز پور گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ ہوگا کوئی 7-8 گھنٹے کی مسافت پہ، شانی بھائی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ بابا بھی متوجہ ہو چکے تھے، البتہ مما ابھی خاموشی سے بلی کو تھیلے میں سے باہر آتا دیکھ رہی تھی۔ اب اتنی جلدی تو وہ مجھے سٹی کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں دے سکتے تھے نا، وہ کہتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ شانی بھائی اور بابا نے فوراً چونک کے اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ سمجھ بھی گئے۔ اتنی دور؟ شانی بھائی نے دور کو بہت لمبا کھینچا۔ اب بابی ذرا سے چپ ہو گئے، مگر پھر کہنے لگے، اچھا ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، چلو یہاں لوگوں کی خدمت کرو یا وہاں کرو، ایک ہی بات ہے بیٹا۔ بابا کی بات سن کے زمرہ کو کچھ سکون ملا۔ بابا کے سامنے شانی بھائی بھی چپ ہی رہتے تھے، مگر بابا کی یہ بات سن کے وہ فوراً سے اپنے کمرے میں واک آؤٹ کر گئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں وہ، بھابی اور مما بابا رہ گئے تھے۔ ان کے اس طرح سے چلے جانے پہ ماحول میں ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں ذرا ان سے بات کرتی ہوں۔ بھابی نے چھائی ہوئی خاموشی کو توڑا اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ زمرہ نے چوری سے بابا اور مما کو دیکھا۔ بابا کے چہرے پہ اطمینان تھا، البتہ مما بے چینی سے شانی بھائی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تم فکر نہ کرو زمرہ، شانی کو سمجھا دوں گا میں، بابا نے انہیں تسلی دی۔ ماما نے اسے غصے سے گھورا، اتنی دور جا کے کیا کرو گی؟ ماما، میں صرف ڈاکٹر کی ڈگری لینا ضروری نہیں سمجھتی، میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اور اتنی جلدی مواقع کسی کو نہیں ملتے جتنی جلدی قدرت مجھ پہ مہربان ہوئی ہے، اور یہ تو گھر آئی نعمت کو ٹھوکر مارنے والی بات ہے۔ زمرہ نے مما کو دیکھ کے کہا، مگر مما سمجھنے کو تیار نہیں ہوئی۔ کبھی نہ کبھی تو تم اپنا ہاسپٹل بنا لوگی، فی الحال تم صبر سے بیٹھو، مما نے 2 ٹوک کہا۔ ناہید، تم خاموش رہو، زمرہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ شانی نے بھی تو وہی کیا جو اس کا دل کیا، ہم نے کبھی اس کی بات پہ تو اعتراض نہیں کیا۔ اس نے جو پڑھنا چاہا اس نے پڑھا، میں نے چاہا تھا کہ وہ بزنس کرے، مگر اس نے جاب کو ترجیح دی۔ شادی بھی اس نے اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے کی ہے، کسی نے اپنی مرضی اس پہ مسلط نہیں کی۔ آج زمرہ کے لیے اتنا اچھا موقع ہے اور وہ ٹانگ اڑا رہا ہے۔ بابا نے مما کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ مما بھی خاموش ہو گئیں۔ اسے سمجھاؤ،
یہ ایک نامی گرامی ہاسپٹل ہے، ہر کسی کو یہ چانس نہیں ملتا۔ اگر زمرہ وہاں جانا چاہ رہی ہے تو اسے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ بابا نے بات ختم کر دی۔ زمرہ کو شام سے سکون نہیں تھا۔ شانی بھائی نے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ بھائی ناراض ہو اور اسے سکون ہو؟ کھانے کے بعد زمرہ شانی بھائی کے روم میں آ گئی۔ شانی بھائی اپنی 2 سالہ بیٹی شہیرہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بھائی نے اسے دیکھ کے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ بھابھی کچن میں تھی۔ بھائی، زمرہ نے اپنے اکلوتے روٹھے ہوئے بھائی کو آواز دی۔ وہ مصروف سا بولا۔ ناراض ہو؟ شانی بھائی میں تو اس کی جان بستی تھی۔ نہیں، مختصر جواب ملا۔ زمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی، آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہوگا، میں نہیں جا رہی، بس آپ ناراض مت ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ زمرہ رو پڑی۔ ارے شانی بھائی ایک دم بوکھلا گئے۔ زمرہ پلیز رونا بند کرو۔ شانی بھائی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بھائی، میں جاب نہیں کروں گی، مجھے آپ عزیز ہو۔ ایسی جاب کر کے مجھے کیا حاصل کرنا جب میرا بھائی مجھ سے خفا ہو؟ ایسی جاب کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ روتے روتے بول رہی تھی، اور جو بات بھابھی نہیں منوا سکیں وہ بات زمرہ کے آنسو منوا گئے۔ کیوں نہیں کرو گی جاب؟ تم ضرور کرو گی اور یہیں پہ کرو گی۔ شانی بھائی کی بات پہ زمرہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سچی؟ پہلے تو مجھے دور لگا تھا، مگر تمہارے خواب بہت اہم ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ اپنے خواب تم ضرور پورے کرو، میں یا کوئی بھی تمہیں نہیں روکے گا۔ یو آر گریٹ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی، اور شانی بھائی اس کی خوشی کو دیکھ کے ہنس دیے تھے۔ مگر اس پل شانی یہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کو اجازت دے کر وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ کل اس کی روانگی تھی۔ اس کے جانے کے احساس سے گھر میں ایک محسوس کی جانے والی اداسی تھی۔ وہ خود بھی بہت اداس تھی، مگر وہ اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پیکنگ 10 بار مکمل کر چکی تھی، مگر پھر کوئی چیز رہ جاتی تھی، پھر نئے سرے سے پیکنگ ہوتی۔ مما اب اس سے پوری طرح عاجز آ چکی تھیں۔ زمرہ، وہاں کیا کرو گی تم؟ 10 چیزیں ضرور بھول جاؤ گی۔ مما کو اس کی فکر ہوئی۔ نہیں مما، اب میں اتنی لاپرواہ بھی نہیں ہوں۔ وہ مما کو تسلی دے رہی تھی جیسے مما اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر رکھ لیا یا وہ بھی بھول چکی ہو؟ مما نے اسے یاد دلایا کیونکہ اس کی عادت معلوم تھی انہیں۔ نہیں مما، وہ سب سے پہلے ہینڈ بیگ میں رکھا تھا۔ یہ کہہ کے اس نے پاس رکھے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا، مگر کچھ برآمد نہیں ہوا۔ ہیں؟ وہ جلدی جلدی پرس میں سے سامان نکالنے لگی، مگر لیٹر نہیں ملا۔ پھر مما نے اس کے سامنے لیٹر لہرایا۔ یہ لو، ٹی وی لاؤنج میں پڑا ہوا تھا، ورنہ تم پورا گھر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی۔ یا اللہ شکر! جلدی سے اس نے لیٹر لیا اور پرس میں رکھ لیا۔ بابا اس کے ساتھ جا رہے تھے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں بھابھی کے ابو کی بیماری کی اچانک خبر آ گئی۔ انہیں اچانک سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بھائی اور بھابھی اسی وقت بھابھی کے میکے کو دوڑے۔ گھر کا ماحول سوگوار ہو چکا تھا۔ زمرہ کو اپنا جانا مشکل لگا، مگر آج اس نے ہر حال میں نکلنا تھا کیونکہ اگلے دن اس نے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ وہ صبح میں ہی بھابھی کے گھر تو ہو آئی تھی۔ اب مما بابا پریشان تھے۔ اس طرح سے بابا زمرہ کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے تھے اور اس کا جانا بھی ضروری تھا۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں، مجھے ٹرین میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور مجھے اللہ پاک پہ پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے خیر سے پہنچا دیں گے۔ زمرہ نے بابا کو تسلی دی، مگر بابا اسے تنہا نہیں بھیج سکتے تھے۔ بابا نے اپنے ٹکٹ پر ماسی سغرا کو بھیجا۔ وہ زمرہ کے گھر میں کام کرتی تھی۔ 50-55 سال ان کی عمر تھی، قابل بھروسہ خاتون تھی۔ بابا کو کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ اکلوتی بیٹی کو اس طرح سے بھیجنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کا کھانا کھا کے گھر سے روانہ ہو گئے۔ ٹرین میں ٹائم سے جا کے بیٹھ گئے۔ دل بھابھی کے لیے اداس بھی بہت تھا، مگر جانا مجبوری تھی۔ ٹرین روانہ ہوئی تو زمرہ نے ایک لمبی سانس لی، کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ ماسی سغرا کو بولنے کی بیماری تھی، وہ زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ارے زمرہ، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ماسی کو فکر لاحق ہوئی۔ خالہ فکر نہ کرو، وہاں ہسپتال والوں نے پہلے سے کوارٹر کا انتظام کیا ہوا ہے، ہسپتال کے اندر ہی ہے وہ،
زمرہ نے رسان سے خالہ کو بتایا۔ کھانا وانا وہاں کون بنائے گا؟ سب انتظام ہسپتال والے کر دیں گے، آپ فکر نہ کیجیے۔ زمرہ نے یہ کہہ کے آنکھیں موند لیں۔ لو، اس ریل گاڑی کی آواز میں کسے نیند آتی ہے؟ سغرا خالہ اس سے بولی مگر وہ خاموش رہی۔ مما نے کھانا ساتھ دیا تھا، وہ دونوں کھا چکے تھے۔ رات 10 بجے تک امید تھی کہ وہ اسٹیشن پہ پہنچ جاتے۔ بیٹھے بیٹھے خالہ اکتا چکی تھیں اور یہ بات 10,000 دفعہ دہرا بھی چکی تھیں، مگر زمرہ نے کان نہیں دھرے۔ اللہ اللہ کر کے ٹرین اسٹیشن پہ رکی۔ خالہ سغرا جلدی جلدی سے سامان لیے باہر آئیں، وہ بھی باہر نکلی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اف ٹھنڈ! زمرہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ اس اسٹیشن پہ اترنے والے یہ 2 ہی لوگ تھے۔ زمرہ نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ بابا نے خالہ کو اس کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ خالہ اور وہ ابھی باہر کھڑے تھے۔ زمرہ ہاسپٹل کال کرنے لگی کہ اسی پل ایک گاڑی ان کے پاس آ کے کھڑی ہوئی۔ ایک تو چاروں طرف اندھیرا تھا، خاموشی تھی، اوپر سے بالکل اچانک گاڑی اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی تو زمرہ ڈر کے مارے خالہ سے لپٹ گئی۔ ڈرائیور فوراً سے باہر نکلا۔ سوری ڈاکٹر صاحبہ، آج ہے، مجھے ڈاکٹر سلیمان نے دعا ہاسپٹل والوں نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے، اس نے بہت ادب سے کہا۔ زمرہ کی جان میں جان آئی۔ سامان کافی زیادہ تھا۔ ڈرائیور نے ان کا سامان ڈگی میں رکھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں کیونکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت تھی۔ خالہ مسلسل تسبیح پڑھتی آ رہی تھیں۔ زمرہ اندھیرے میں باہر کے مناظر عادت کے مطابق دیکھنے لگی۔ دفتن وہ چونک گئی۔ بہت عجیب سی چیز اس نے دیکھی جو ایک درخت کی اوٹ میں تھی۔ ایسے لگا انسان نما جانور ہے۔ بس ایک پل کو اسے دیکھا تھا کیونکہ پھر گاڑی زن سے گزر گئی۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے درختوں کے سائے ایسے لگ رہے ہیں، زمرہ نے دل میں سوچا۔ خالہ مسلسل درود شریف پڑھتی رہیں۔ راستہ لگ بھگ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا تھا۔ اسے ایک جدید گاؤں کہنا زیادہ مناسب تھا کیونکہ زمرہ کے دماغ میں ایک ٹپیکل گاؤں کا نقشہ تھا، مگر ابھی تک اسے لہلہاتے کھیت نظر نہیں آئے تھے۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے، زمرہ نے خود سے کہا۔ گاڑی ایک عمارت کے آگے رکی جو نہ زیادہ بڑی تھی نہ زیادہ چھوٹی، جتنا ایک چھوٹے سے شہر میں ہسپتال کا تصور ہوتا ہے۔ ڈرائیور ان کی رہنمائی کرتا ہوا ہسپتال کے عقبی حصے میں انہیں لے آیا۔ پورا ہسپتال زمرہ کو خاموش لگا۔ یہ ایک سخت سردیوں کی ٹھٹھرا دینے والی رات تھی۔ زمرہ اور خالہ سردی سے کانپ اٹھے تھے۔ کوارٹر میں پہنچ کے کچھ سکون ملا۔ کوارٹر کیا تھا؟ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا اور ایک سائڈ پہ چھوٹا سا کچن تھا۔ کمرے میں 2 مسہری پہ بستر لگا دیے گئے تھے۔ ایک طرف ہیٹر آن تھا جس کی وجہ سے کمرہ گرم محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک رائٹنگ ٹیبل رکھی تھی جس پہ ایک لیمپ روشن تھا۔ کمرے کی سائڈ پہ ایک الماری بنائی گئی تھی۔ مسہری کے ساتھ کھڑکی پہ پردے گرائے گئے تھے۔ دونوں مسہریوں کے درمیان میں سائڈ ٹیبل رکھ کر اس پہ پانی کا جگ رکھا گیا تھا۔ ڈرائیور انہیں چھوڑ کے جا چکا تھا۔ خالہ کمرے میں آتے ساتھ ہی واش روم کا دیدار کرنے جا چکی تھی۔ اتنی دیر میں زمرہ نے کوارٹر کو لاک کیا، ساری جگہوں کا جائزہ 5 منٹ میں لے لیا، پھر گھر پہ کال کی۔ اپنی خیریت سے پہنچنے کی کال وہ گاڑی میں ہی کر چکی تھی۔ گرم بستر دیکھ کے خود بخود اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ کھانا وہ ٹرین میں کھا چکے تھے۔ ابھی زمرہ نے بستر میں لیٹنے کا سوچا ہی تھا کہ دروازہ بجنے لگا۔ زمرہ حیران ہوئی، وقت دیکھا تو رات کے 11:15 کا وقت تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت بجتے دروازے سے اسے بہت خوف آیا۔ شاید یہ راستے میں اس ڈر کا نتیجہ تھا جو اس نے درختوں کے پاس چیز دیکھی تھی، یا وہ اس کا وہم تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ دروازہ دوبارہ بجایا گیا تو زمرہ دروازہ کھولنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اسی پل خالہ واش روم سے نکلی۔ انہوں نے بجتے ہوئے دروازے کو کھولا تو سامنے سینئر ڈاکٹر سلیمان کھڑے تھے۔ خالہ تو انہیں نہیں پہچان سکی، مگر اد کھلے دروازے سے دیکھ کے زمرہ نے بخوبی پہچان لیا، کیونکہ زمرہ کا انٹرویو انہوں نے ہی لیا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اندر قدم رکھتے ہوئے انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ زمرہ نے کھڑے ہو کے سلام کیا۔ 45-50 کے لگ بھگ عمر ان کی تھی۔ یہ ہسپتال انہی کا تھا۔ دیکھنے میں انتہا کی سادگی تھی، نہ غرور تھا نہ کوئی دکھاوا۔
یہاں آنے میں کوئی مشکل تو درپیش نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ وہ خود ہی کمرے میں رکھی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھ چکے تھے۔ زمرہ سے مخاطب ہوئے۔ خالہ بھی زمرہ کے ساتھ مسحری پہ بیٹھ چکی تھیں۔ نہیں الحمدللہ سر، ہم آرام سے پہنچ گئے تھے، سفر بھی اچھا گزرا۔ شکر ہے، اور آپ لوگوں نے کھانے پینے سے کیوں انکار کر دیا؟ وہ استفسار کر رہے تھے۔ سر ہم لوگ کھانا ساتھ لے کے آئے تھے، ہم نے ٹرین میں کھا لیا تھا، ابھی 1 گھنٹہ قبل، اور بالکل ابھی گنجائش نہیں تھی، زمرہ نے رسان سے جواب دیا۔ سر نے گلا کھنکارا، چاروں جانب دیکھا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں آپ کی ضرورت کی سب چیزیں آپ کو میسر ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ہسپتال میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کے ماحول سے بھی آپ مطمئن رہیں گی۔ سر سلیمان نے ایک پیشہ ورانہ بات کا آغاز کیا۔ ڈیوٹی پر آپ وقت پر آئیے گا، ڈیوٹی ٹائم ہم لوگ چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ رات والوں کو بھی آرام کا موقع ملے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گی۔ اب سر کھڑے ہو چکے تھے۔ سر کو کھڑا ہوتا دیکھ کے زمرہ اور خالہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ اب آپ لوگ آرام کیجئے، صبح ملاقات ہوگی، یہ کہہ کے سر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ خالہ نے کمرہ بند کیا، زمرہ نے بھی سکون کی سانس لی، اور وہ دونوں سونے کے لیے بستر پہ دراز ہو گئیں۔ خالہ تو کچھ دیر بعد خراٹے لینے لگیں، مگر آنکھ بند کرتے ہی زمرہ کو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد درختوں کی اوٹ میں چھپا وہ وجود ذہن میں لہرانے لگا۔ کیا وہ کوئی سایہ تھا یا کوئی حقیقت تھی؟ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل میں بجتے الارم سے کھلی۔ ڈیوٹی کا پہلا دن تھا، وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ خالہ کچن میں موجود تھیں، ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ہسپتال والوں نے اس کے پوچھنے پر پہلے ہی ضروری سامان لا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے چارجز اس کی تنخواہ میں سے کٹ جانے تھے۔ اس طرح اسے سہولت ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تو ہاسپٹل کی کینٹین سے بھی لے سکتی تھی، مگر زمرہ کو کینٹین کے باورچیوں پہ صفائی کے معاملے میں بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اس لیے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اسے کوارٹر دیا جائے گا تو اسے یہی آسان لگا کہ وہ خود اپنا پکا لے گی۔ جلدی جلدی شاور لے کے وہ بالوں میں تولیہ لپیٹ کے باہر نکلی۔ اسی دوران خالہ ناشتہ دسترخوان پہ لگا چکی تھی۔ جلدی سے وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ بیٹا آرام سے کھاؤ، خالہ کو ٹوکنا پڑا۔ خالہ دیر نہ ہو جائے، وہ عجلت میں کھا رہی تھی۔ پھر بالوں میں کنگھی کی، تیار ہو کے دوپٹہ سلیقے سے پن اپ کیا اور جلدی سے روم سے باہر نکل آئی۔ اسے فی الحال اندازہ نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ وہ اپنے اندازے سے نکل کے مڑ گئی اور اسے راہداری کے شروع میں ہی سر سلیمان کا کیبن نظر آ گیا۔ زمرہ نے ان کا روم نوک کیا۔ سر میں آئی کم ان؟ یس۔ فوراً ہی زمرہ کو سر سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سر السلام علیکم۔ زمرہ آہستگی سے روم کھول کے اندر آ گئی۔ یہ ایک سچ تھا کہ جاب کے پہلے دن وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ شاید اس کے چہرے پہ ہوائیاں کچھ زیادہ ہی اڑ رہی تھیں۔ سر سلیمان بھی ٹوکے بنا نہیں رہ سکے۔ ڈاکٹر زمرہ ریلیکس ہو کے بیٹھے اور گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، سر نے مسکرا کے اسے حوصلہ دیا۔ زمرہ کو کچھ آرام دہ محسوس ہوا۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پہ اتنے پیشنٹ نہیں ہیں، کبھی ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیریس پیشنٹ آ جائے، اور آپ کو ڈاکٹر کمال گائیڈ کرتے رہیں گے، کیونکہ میں آج شہر والے ہاسپٹل روانہ ہو جاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ سر، اور آپ کو یقیناً میرا کام اور میری لگن بہت پسند آئے گی، اور آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زمرہ کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ یہ آپ کا روم ہوگا، میں یہاں آتا جاتا رہوں گا۔ عموماً نزلہ زکام بخار والے ہی پیشنٹ یہاں آتے ہیں، آپ اچھے سے ہینڈل کر لو گی۔ باقی ڈاکٹر عاصم ہیں، ڈاکٹر طارق ہیں، سب آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ڈاکٹر کمال آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ ان کے ساتھ رہیے گا۔ ڈاکٹر سلیمان نے کچھ توقف کیا۔ نائٹ ڈیوٹی میں چینج آتا رہتا ہے، نائٹ میں اتنے پیشنٹ نہیں آتے، اسی لیے ایک ڈاکٹر کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ بہت توجہ سے سر کی بات سن رہی تھی۔ باقی سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سر کی باتوں سے زمرہ کے سر سے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ پھر سر اسے کیبن سے باہر لے آئے، زمرہ کو اپنے ساتھ ہسپتال کا معائنہ کروایا، ڈیٹیل میں سب کچھ بتایا۔ ہاسپٹل اتنا بڑا نہیں تھا، کچھ سال پہلے اس کا افتتاح ہوا تھا۔ زمرہ کو ابھی تک کوئی مریض نظر نہیں آیا تھا، صرف ایک روم میں ایک خاتون کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔
زمرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگ ابھی تک شاید حکیموں کی دوا پہ بھروسہ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے اور انجیکشن سے خوف کھاتے ہیں۔ ابھی وہ لوگ روم میں واپس آ ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آنے لگا۔ ڈاکٹر سلیمان بھی اسے دیکھ کے اپنی جگہ پہ رک گئے۔ ہسپتال کی ویل چیئر پہ وہ ایک بے ہوش مریض کو لے کے بہت تیزی سے آ رہا تھا۔ دور سے ہی زمرہ نے دیکھ لیا تھا کہ مریض کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، جو ایک لمبی لکیر کی صورت میں اس کی گردن تک آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سلیمان تیزی سے اس مریض کو ایک روم میں لے گئے، اسے بستر پہ لٹا دیا۔ زمرہ بھی ڈاکٹر سلیمان کے پیچھے تھی۔ ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر سے بے ہوش ہے، اس آدمی نے کہا۔ ڈاکٹر سلیمان خود ایک انجیکشن لے کے آئے اور مریض کو لگایا۔ یہ کون ہے تمہارا؟ ڈاکٹر سلیمان نے اس سے پوچھا جو اسے لے کے آیا تھا۔ میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، میں تو ٹرک پہ سامان لے کے جاتا ہوں، دوسرے شہر سے آ رہا تھا، یہ مجھے سڑک کے بیچ میں بے ہوش پڑا ہوا ملا۔ اس ٹرک ڈرائیور کی بات سن کے زمرہ نے اس مریض کو دوبارہ دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ پیشانی پہ بکھرے بے ترتیب بال اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہے تھے۔ ناک سوتے میں بھی غرور سے کھڑی تھی۔ زمرہ اب ڈیٹول سے اس کے ہونٹوں کے پاس زخم سے رسنے والے خون کو صاف کر رہی تھی، مگر زمرہ کو اندازہ ہوا کہ خون یقیناً منہ کے اندر سے نکلا تھا، کیونکہ چہرے پہ کوئی زخم تو کیا کوئی خراش بھی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ زمرہ کسی کی خوبصورتی میں اس قدر بری طرح کھو گئی تھی۔ ڈاکٹر زمرہ، ڈاکٹر سلیمان نے زور سے اسے پکارا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہیں آپ؟ آر یو اوکے؟ کافی دیر سے سر اسے پکار رہے تھے، نہ جانے وہ کہاں گم تھی۔ یس سر، سوری، وہ میں زمرہ سے کوئی بات نہیں بن پائی۔ یس سر، آئی ایم اوکے۔ یہ ڈرپ آپ انہیں لگائیں۔ سر کے کہنے پہ زمرہ نے پہلے تو خود کو ریلیکس کیا، پھر بہت آرام سے اسے ڈرپ لگائی۔ سر اسے چیک کر رہے تھے۔ یہ صرف کمزوری اور سردی سے بے ہوش ہوا ہے۔ سر اب اسے اور ڈرائیور کو بتا رہے تھے، ان کا جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، انہیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہے، اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئے ہیں۔ پھر سر زمرہ سے مخاطب ہوئے، آپ ایک بار پھر ان کا بخار چیک کر لیجئے گا۔ زمرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے تو وقت پہ سامان مالک کو پہنچانا ہے۔ سر نے کچھ دیر تو اس ڈرائیور کو دیکھا۔ اوکے، تم جاؤ۔ زمرہ حیران ہوئی لیکن کہا کچھ نہیں۔ جب وہ ڈرائیور جا چکا تو سر نے خود اسے کہا، بظاہر اس کے جسم پہ کوئی خراش نہیں ہے، تو اس بیچارے کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے انسانیت کے ناطے ایک نیک کام کیا تھا۔ اگر آج میں اسے روکتا تو شاید اسے یہ برا وقت یاد رہتا اور آئندہ وہ کسی کی مدد نہ کرتا۔ سر کی بات پہ وہ سر ہلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سر اپنے کیبن میں چلے گئے۔ زمرہ نے اس مریض کا بخار چیک کیا، اسے بخار نہیں تھا، یقیناً وہ سردی سے بے ہوش ہوا تھا۔ اس کا جسم ابھی بھی ٹھنڈا تھا، جیسے کسی مردہ کا وجود ہوتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی ٹھنڈ کے باوجود اس کا چہرہ گرمی کی حدت لیے ہوئے تھا۔ سوتے میں بھی اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ اس نے اس کے منہ کے زخم کو چیک کرنا چاہا، مگر اس کے لب سختی سے بند تھے، جیسے ہر بات وہ چھپائے ہوئے ہو اور کسی سے کچھ بھی نہ کہنے کی قسم کھائے ہوئے ہو۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر دوبارہ سر سلیمان کے کیبن میں آ گئی۔ وہیں اس کی ملاقات باقی کے ڈاکٹرز سے ہوئی۔ سب بہت شفقت سے زمرہ کو ٹریٹ کر رہے تھے۔ زمرہ کو یہاں اچھا محسوس ہوا، اسے لگا کہ وہ یہاں بہت کچھ سیکھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اسی پیشنٹ کے روم میں گئی تاکہ اس کی ڈرپ کو نکال سکے، لیکن جیسے اس نے بند کمرے کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا تو وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ خالی کمرہ زمرہ کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ تو کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹی تھی، اور وہ تو تھا بھی مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ، تو پھر وہ اس طرح اچانک سے کیسے یہاں سے چلا گیا؟ کچھ پل تو وہ ہکا بکا کھڑی رہی، اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک دم سے ہوا کیا ہے۔ زمرہ نے پورے روم میں نظر دوڑائی، کمرہ خالی تھا۔ وہ واش روم میں بھی گئی، وہ بھی کھلا ہوا تھا اور وہ بھی خالی تھا۔ ڈرپ ابھی آدھی موجود تھی، اس کی نب نیچے لٹکی ہوئی زمین کو داغدار کر رہی تھی، یعنی وہ کافی دیر سے گیا ہوا ہے۔ زمین کو دیکھ کے زمرہ نے اندازہ لگایا۔ ڈرپ کی سوئی کو اس نے ڈرپ انفیوژن میں پیوست کیا اور روم سے باہر آ گئی۔
سر سلیمان کے روم کو نوک کیا۔ یس، سر تنہا روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زمرہ ان کے روم میں آئی۔ سر وہ پیشنٹ تو روم میں نہیں ہے، زمرہ نے سر سلیمان کو بتایا۔ کیا؟ سر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ تو بے ہوش تھا، ایک دم سے اٹھ کے کہاں چلا گیا اور کیسے چلا گیا؟ سر کا سوال بجا تھا۔ سر میں بس یہاں آئی تھی اور واپس جب میں روم میں گئی تو روم خالی تھا، میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا ہے۔ سر کچھ دیر خاموش رہے۔ شاید باہر چہل قدمی کے لیے گیا ہوگا، واپس آ گیا ہوگا۔ زمرہ نے سر کو دیکھا اور سر ہلاتی ہوئی باہر آ گئی، مگر اسے یقین نہیں تھا، کیونکہ جس طرح سے وہ ڈرپ کو پھینک کے گیا تھا وہ واپس لوٹ کے آنے والا نہیں لگتا تھا۔ ابھی وہ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک مرد اور عورت روتے پیٹتے ہسپتال میں داخل ہوئے۔ مرد کے بازوؤں میں بے ہوش 7-8 سال کا بچہ تھا اور وہ ڈاکٹر سلیمان کے روم میں گھستے چلے گئے۔ زمرہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر سلیمان تیزی سے اپنے کیبن سے نکلے اور ایک روم میں اس بچے کو لے گئے اور لٹا دیا۔ زمرہ بھی تیزی سے ڈاکٹر سلیمان کے پیچھے آئی۔ آپ لوگ پلیز باہر رکیے، زمرہ نے ان دونوں کو باہر روکنا چاہا، مگر وہ دونوں زمرہ کی ایک بھی سنے بغیر کمرے میں گھس گئے۔ ڈاکٹر سلیمان اس بچے کی نبض چیک کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے پہ مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اسے مرے ہوئے کافی گھنٹے بیت چکے ہیں۔ یہ الفاظ سن کے جہاں ماں باپ رونے لگے، وہیں زمرہ کے دل کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا۔ ڈاکٹر سلیمان اب اس بچے کا معائنہ کر رہے تھے۔ بچہ بالکل تندرست اور صحت مند تھا۔ زمرہ مردہ بچے کے قریب آئی، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ ایسی معصومیت چہرے پہ تھی جیسے کوئی فرشتہ۔ زمرہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ زمرہ نے اس معصوم سے بچے کو تھاما تو وہ ٹھنڈا برف تھا، کوئی خراش، کوئی زخم نہیں تھا۔ بچے کا پورا جسم نیلا تھا۔ بچے کو ہوا کیا تھا؟ ڈاکٹر سلیمان نے روتے ہوئے باپ سے پوچھا۔ جی یہ کل شام کو کھیلنے نکلا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ ساری رات ہم ڈھونڈتے رہے اور اب یہ جھاڑیوں میں سے ملا، باپ نے بمشکل روتے ہوئے بتایا۔ اس کی ماں کی حالت دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ بچے کو جھنجھوڑ رہی تھی، شعیب اٹھ جا، شعیب اٹھ جا، وہ بس یہی کہے جا رہی تھی۔ سردی لگنے کی وجہ سے اور خون کی کمی کی وجہ سے اس کی جان گئی ہے، ڈاکٹر سلیمان نے اس کے باپ سے کہا۔ زمرہ سے ایک ماں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکل کے لان میں آئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ڈاکٹرز کی جاب آسان نہیں ہوتی۔ یہ لمحے کسی بھی ڈاکٹر کی زندگی میں بہت دشوار ہوتے ہیں جب وہ کسی فیملی کو ان کے عزیز کی موت کا بتاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے لیے بھی یہ الفاظ کہنا آسان نہیں ہوتا۔ زمرہ نے دیکھا کہ اس بچے کی باڈی کو ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ زمرہ نے اس کے ماں باپ کی حالت دیکھ کے خود پہ بہت ضبط کیا ہوا تھا۔ اس کی جاب کا یہ پہلا دن اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ ایمبولینس میں اس کی بے ہوش ماں اپنے شوہر کے بازوؤں میں تھی۔ بہت دیر بعد زمرہ ہاسپٹل کے اندر گئی۔ ڈاکٹر سلیمان بخار کے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ زمرہ بھی ان کی ہیلپ کروانے لگی۔ 3 بجے اس کا آف ہوا اور وہ کوارٹر میں آئی۔ خالہ سارا دن بور ہو کے سو کے اکتا چکی تھی۔ زمرہ کو خالہ پہ ترس آیا۔ فریش ہو کے دونوں نے مل کے کھانا اکٹھا کھایا۔ اب زمرہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سو جائے، مگر خالہ نے پھر سے بور ہو جانا تھا۔ وہ خالہ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر ماما بابا کا فون آیا تو وہ کال میں مصروف ہو گئی۔ خالہ نے بابا سے بات کر کے اپنی ٹکٹ کی بکنگ کا کہا۔ زمرہ نے خالہ کو دیکھا اور سوچا کہ اچھا ہے، بیچاری سارا دن اکیلی یہاں کیا کریں گی۔ اگلے دن خالہ واپس چلی گئی اور زمرہ اکیلی کوارٹر میں رہ گئی۔ کچن کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا، اسے وہ لے کے آنا تھا۔ کچھ دیر اس نے سوچا، پھر کوارٹر کو لاک کر کے وہ باہر روڈ پہ نکل آئی۔ اکیلے جانا اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، بس اسے راستوں کا علم نہیں تھا۔ کہیں کوئی چھوٹی موٹی بیکری نظر آ جائے، وہ خود ہی سے مخاطب تھی۔ باہر آج وہ پہلی بار دن میں نکلی تھی۔ چاروں جانب سبزہ چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف پہاڑی تھی، نیچے ڈھلوان کی جانب زمرہ اس کی خوبصورتی میں بری طرح سے کھو گئی۔ کچھ پل کے لیے وہ ٹھنڈ کو بھی بھول گئی۔ وہ کھائی والے راستے کو دیکھتے ہوئے چلتی جا رہی تھی اور پھر بہت اچانک اس کا پاؤں بری طرح سے مڑا۔ وہ کھائی میں جا گرتی اگر کوئی اسے تھام نہ لیتا۔
زمرہ کے منہ سے بہت بے ساختہ چیخ بلند ہوئی تھی۔ وہ آدھی کھائی میں لڑکی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ بچانے والے نے پکڑا ہوا تھا۔ خوف سے زمرہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ آنکھیں کھولیے، وہی شخص اب زمرہ سے کہہ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے زمرہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کا ہاتھ اسی شخص کے ہاتھ میں تھا جو اس روز ہاسپٹل سے خاموشی سے فرار ہوا تھا۔ وہ ابھی تک آدھی کھائی کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے جھٹکے سے زمرہ کو اپنی جانب دھکیلا اور زمرہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ ایک جادوئی لمحہ تھا جس کا وہ شکار تھی۔ بنا سوچے سمجھے بس وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے زمرہ کے آگے چٹکی بجائی۔ ہیلو! زمرہ ہڑبڑا کے جیسے نیند سے جاگی۔ او شکریہ، آپ نے مجھے گرنے سے بچایا۔ زمرہ نے اس کی براؤن آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کندھے اچکا کے مڑنے لگا۔ آپ اس روز ہاسپٹل کے کمرے سے کیوں ایک دم غائب ہو گئے تھے؟ زمرہ نے اس کے پیچھے سے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ کیا آپ وہاں تھیں؟ اس کی نگاہ میں ایک سوال سا تھا۔ زمرہ ہلکا سا مسکرائی۔ جی میں نے ہی آپ کو ڈرپ لگائی تھی، میں ڈاکٹر ہوں، مگر جب میں واپس آئی تو آپ وہاں نہیں تھے۔ زمرہ کی بات پہ بہت گہری نظر سے اس نے زمرہ کو دیکھا۔ میں ڈاکٹر زمرہ، اور آپ؟ میں شاہویز، فی الحال بے روزگار۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ زمرہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ زمرہ کو اس کی ہنسی بہت پیاری لگی، ہلکی سی ہنسی جس میں اس کے دانت ہلکے سے واضح ہوتے تھے۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا سحر تھا، وہ اسے دیکھتی تھی تو کھونے لگتی تھی۔ کوئی جادو تھا، شاید یہ کوئی ساحر ہے، زمرہ نے خود سے کہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چل دیے۔ میں یہاں اسی ہفتے آئی ہوں، کچھ کچن کا سامان لینا تھا، اگر کوئی بڑا اسٹور مل جاتا تو اچھا تھا۔ یہاں پہ اس طرح سے بڑا اسٹور ملنا تو مشکل ہے، قریب میں ایک بیکری ہے، وہاں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ شاویز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیکری دکھائی۔ تھینک یو سو مچ، میں کافی پریشان تھی، مجھے راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ زمرہ اس کی شکر گزار ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں زمرہ۔ زمرہ کا دل بری طرح سے دھڑک اٹھا۔ زمرہ، 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 چاروں جانب سے بس یہی پکار اٹھنے لگی۔ ایسے لگا آج پہلی بار کسی نے اس کا نام پکارا ہو۔ آج تک وہ بے نام تھی، آج اس کو نام دے دیا گیا ہو۔ نہ جانے کون کون سے رنگ تھے جو زمرہ کے چہرے پہ سمٹ آئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیکری میں داخل ہوئے۔ وہ زمرہ کے ساتھ اس کی مدد کرواتا رہا۔ زمرہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کا محافظ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ تھا۔ ایک عورت کو تحفظ دینے والا مرد ہی سب سے اچھا اور اس کے دل کو بھاتا ہے، جو دھوپ میں اسے سایہ دے، مشکل میں اس کا ہاتھ تھامے۔ زمرہ کو اس وقت وہ ایسے ہی لگا تھا، مسلسل اس کے ساتھ رہا، بولتا رہا۔ اور پھر شاویز نے اسے سامان بھی اٹھانے نہیں دیا، بلکہ اس کا سارا سامان اس نے خود اٹھایا۔ زمرہ کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تمہارے منہ والے زخم کا کیا بنا؟ زمرہ نے شاویز سے پوچھا۔ کون سا زخم؟ وہ حیران ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ کل تمہارے منہ سے خون آیا تھا نا؟ زمرہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اچھا وہ، شاویز نے وہ کو لمبا کھینچا۔ وہ تو معمولی تھا، ایسے زخم تو آتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے ہسپتال تک آ گئے تھے، پھر وہ وہیں پہ اسے بائے بول کے چلا گیا۔ زمرہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ زمرہ نے سامان لا کے کچن میں سیٹ کیا۔ بستر پہ دراز ہو کے شاویز کو سوچنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ جب سے اس نے شاویز کو دیکھا تھا، اس کی سوچوں پہ وہ چھایا ہوا تھا، اور ایسا کیوں ہو رہا تھا زمرہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آج جس طرح سے شاویز نے اسے گرنے سے بچایا تھا، وہ زمرہ کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وہ انہی لمحوں کو سوچ رہی تھی جب اس کا ہاتھ شاویز کے ہاتھ میں تھا، چاروں طرف سبزہ تھا اور شاویز کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ یہ سوچ بہت خوبصورت تھی۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہسپتال میں ایک نرس تھی، یہاں اتنا عملہ نہیں تھا اور نہ اس کی اتنی ضرورت تھی۔ وہ کیبن میں بیٹھی پہلے تو موبائل پہ گیم کھیلتی رہی، پھر تھک کے ٹیبل پہ آنکھیں رکھیں، موند لیں۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔
آج وہ اسی جگہ گئی تھی جہاں شاویز نے اسے گرنے سے بچایا تھا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ کافی دیر ٹہلنے کے بعد وہ مایوس سی واپس لوٹ آئی تھی۔ ابھی وہ اسے سوچ ہی رہی تھی کہ ہسپتال میں بھگدڑ سی مچی۔ کچھ لوگ ایک مریض کو لے کے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ زمرہ فوراً اپنے کیبن سے نکلی۔ وہ لوگ مریض کو اسٹریچر پہ لٹا چکے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جو بالکل لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ زمرہ نے فوراً اس کی نبض چیک کی، مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ صدمے کی حالت میں زمرہ کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پھسل گیا۔ وہ بے یقینی سے اس نوجوان کے مردہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نرس بھی زمرہ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ نوجوان کا جسم ابھی گرم تھا، یعنی وہ ابھی مرا تھا۔ زمرہ نے جب اسے دیکھا تو ایک حیران کن چیز اسے نظر آئی جو زمرہ نے اس بچے میں بھی دیکھی تھی۔ زمرہ نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا۔ کیا چیز تھی جو اس بچے میں اور اس میں ایک جیسی تھی؟ کچھ مماثلت تھی، اور پھر ایک جھٹکے سے زمرہ کے ذہن پہ کلک ہوا۔ گردن پہ، شہرگ پہ 2 سوئی کے نشان۔ اس کے علاوہ جو چیز سیم تھی وہ تھی سرخ آنکھیں۔ زمرہ نے دوبارہ سے اس کی آنکھوں کو کھولا تو وہ خون کی طرح سرخ تھیں۔ زمرہ ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ یہ طبعی موت نہیں تھی، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق قتل سے ضرور تھا۔ زمرہ نے نرس سے کہا کہ وہ فوراً ڈاکٹر طارق یا ڈاکٹر عاصم کو بلا کے لے کے آئے۔ اتنی دیر میں ہاسپٹل میں بھی رش جمع ہو گیا۔ مرنے والے کے رشتہ دار پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر طارق بہت تیزی سے اندر آئے۔ سر، زمرہ نے ہاتھ کے اشارے سے ڈیڈ باڈی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر طارق نے مریض کا معائنہ کیا۔ مر چکا ہے؟ جی سر، وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ اس کی گردن پر نشان دیکھیں اور اس کی باڈی کو چیک کریں۔ خون کی کمی ہے، جیسے بہت کم خون رہ گیا ہو۔ زمرہ نے ان کی توجہ اس نشان کی جانب کروائی۔ سر نے بھی وہ نشان دیکھا۔ سر بھی حیرت میں گھر چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم ہوگا، اس سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ڈاکٹر کی بات بالکل درست تھی، اور یہ لوگ بہت مشکل ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے رضامند ہوں۔ ڈاکٹر طارق نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ سر، یہ ایک پولیس کیس ہے۔ اس بچے کی گردن پہ بھی یہی نشان تھے۔ ایسا لگتا ہے خون نچوڑا گیا ہے، یا ہو سکتا ہے کڈنی نکال کے بیچی گئی ہو۔ سر، خون بھی نکال کے بیچا جا سکتا ہے۔ کرائم آج کل بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ پیسے کی خاطر کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں۔ جس نہج پہ زمرہ سوچ رہی تھی، اسی نہج پہ ڈاکٹر طارق بھی سوچ رہے تھے۔ سر، اس کی فیملی نے بتایا کہ یہ کہیں سے آ رہا تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے کانٹیکٹ کیا تو اس نے اپنے موبائل پہ رسپانس نہیں دیا، اور تب سے یہ لوگ اس کی تلاش میں تھے، اور پھر یہ سڑک پہ مردہ پایا گیا۔ سر، پہلے اسے بے ہوش کیا گیا ہوگا، پھر اس کا خون نکالا گیا ہوگا کسی سرنج سے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گردن سے کیوں خون نکالا گیا؟ سر خاموشی سے باڈی کا جائزہ لے رہے تھے، مگر باہر ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ گھر والے ڈیڈ باڈی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سر فوراً روم سے نکلے۔ وہ شاید انہیں سمجھانا چاہتے تھے، مگر وہ لوگ بضد تھے، اور پھر وہ لوگ ڈیڈ باڈی لے کے چلے گئے۔ وہ اور ڈاکٹر طارق کیبن میں تنہا بیٹھے تھے، اور دونوں کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ پہلے بھی ایک بار اس طرح اچانک سے اموات کے کیسز کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر پھر تھم گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے چائے کا گھونٹ لیا۔ مگر ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا وہم ہو، کیونکہ فیملی میں سے کسی نے کوئی شک کا اظہار نہیں کیا۔ زمرہ بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ سر، یہ پورا پولیس کیس ہے۔ لوگوں کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، حیرت ہے اس بات پہ۔ زمرہ بہت حیرت میں گھری ہوئی تھی۔ پہلے اس طرح کبھی بھی گردن پہ نشان نہیں دیکھے۔ پہلے والی سب اموات ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھیں، اور دوسری وجہ تھی خون کی کمی۔ سر سوچتے ہوئے بول رہے تھے۔ سر، وہی سیم ریزن، خون کی کمی۔ زمرہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ پھر لوگوں نے کچھ نہیں کیا؟ صبر کر لیا لوگوں نے کہ اتنی زندگی لے کے آیا تھا۔ سر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ زمرہ اب خاموشی سے چائے پی رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں یہ سب واقعات چل رہے تھے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر اس سب کے لیے لواحقین کا تعاون ضروری تھا، جو کہ وہ کرنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ زمرہ سو کے دن کے 1 بجے اٹھی۔ ایک تو رات کی ڈیوٹی تھی، دوسرا وہ رات والا واقعہ۔
کوارٹر میں آنے کے باوجود وہ انہی ڈیتھس کے بارے میں سوچتی رہی، اسی لیے وہ صحیح طرح سے سو نہیں سکی تھی۔ ابھی وہ چائے بنا رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ وہ حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا۔ دروازہ کھولا تو ہاسپٹل کا چوکی دار تھا، اس کی ملاقات کے لیے ملنے والے کا بتانے آیا تھا۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوئی، کون ہے میرے لیے؟ نام سن کے زمرہ مزید حیران ہوئی۔ اسے یہیں بھیج دو، زمرہ نے چوکی دار سے کہا، اور زمرہ تیزی سے واش روم میں گھسی تاکہ اپنے کپڑے چینج کر سکے، مگر آنے والا دروازے سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اف، زمرہ پچھتائی، وہ پہلے جاگ کے فریش کیوں نہیں ہو گئی تھی؟ وہ رات کے شکن آلود لباس میں تھی، نہ بالوں میں کنگھی کی تھی، نہ منہ رگڑ رگڑ کے دھویا تھا، مگر اس سب کے باوجود ایک سادہ سا حسن اس کے چہرے سے آیا تھا، اور وہ اس چیز سے بالکل بے خبر خود کو دل میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آنے والا شاہویز تھا، فریش سا، خوشبو بکھیرتا ہوا، مسکراتا ہوا وہ اس کے سامنے تھا۔ زمرہ رات والا واقعہ اس پل بالکل بھول گئی، یاد رہا تو بس شاہویز۔ کیسی ہو؟ شاہویز نے اس سے سوال کیا اور خود ہی بے تکلف سا سنگل بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جواباً وہ بہت دل سے مسکرائی۔ میں نے سوچا تم نے تو انوائٹ نہیں کیا، میں خود ہی تم سے ملا ہوں، نہ تم نے موبائل نمبر دیا کہ بندہ حال احوال ہی لے لے۔ وہ بہت خوبصورتی سے اپنے آنے کی وجہ بیان کر رہا تھا۔ میں باہر نکلی تھی لیکن مجھے تم نظر نہیں آئے۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں چائے بنانے لگی۔ وہ کھلے دروازے سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ موصوف شاید بے روزگاری میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں۔ زمرہ دودھ میں چینی پتی ڈالتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ پھر میں واپس یہاں آ گئی۔ اس کے آنے سے زمرہ میں ایک الگ ہی ترنگ سی سمٹ آئی تھی۔ وہ بھی زمرہ کے پیچھے کچن میں آ گیا، اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ وہ تیزی سے آملیٹ کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی اور اسی جلد بازی میں اس کی انگلی کٹ گئی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوہ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آیا۔ اوہ ہو، تمہیں تو کٹ لگ گیا، وہ اس کی انگلی سے بہتے خون کو دیکھ کے بولا۔ اور اسی اگلے لمحے جو حرکت شاہویز نے کی، زمرہ حیرت سے بت بنی رہ گئی۔ شاہویز نے اس کی انگلی اپنے منہ میں ڈال لی۔ ارے! زمرہ جیسے اگلے ہی پل ہوش میں آئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا خون بہہ رہا تھا۔ کیا خون اتنا سستا ہے کہ بہہ جانے دوں؟ آخری بات اس نے سرگوشی میں کی، اور یہ سن کے زمرہ کے کان کی لو سرخ ہو گئی۔ اس کا دل ان لمحوں میں بری طرح سے دھڑک اٹھا، ایک جادو سا جیسے چھانے لگا۔ زمرہ نے تیزی سے نل کھولا، اس کے نیچے اپنی انگلی کی۔ خون رک چکا تھا مگر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو کے یہ سب کر رہی تھی۔ پھر اس کی طرف دیکھے بنا فرسٹ ایڈ باکس نکالا، بینڈیج کرنے لگی۔ شاہویز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ خود پٹی باندھنے لگا۔ یہ لو، ہو گیا، شاہویز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کا ہاتھ ابھی تک شاہویز کے ہاتھ میں تھا۔ زمرہ زبردستی خود کو نارمل کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ لمحے اس کی جان لے رہے تھے۔ زمرہ نے بہت آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ ارے درد کیسا، بہت معمولی سا کٹ ہے۔ وہ ہنس دی اور فرسٹ ایڈ باکس الماری میں واپس رکھ دیا۔ کچن کی طرف پلٹ آئی۔ وہ چائے والا چولہا بند کر آئی تھی، دوبارہ سے آن کیا، چائے بنانے لگی۔ چلو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ وہ اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے پیچھے کر کے اسے روم میں لے آیا اور خود ایپرن پہننے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زمرہ حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میڈم میں آپ کے لیے آملیٹ بنا رہا ہوں، اس نے تھوڑا سا جھک کے کہا، پھر پھرتی سے پیاز کاٹنے لگا اور زمرہ کہا لگا کے ہنسنے لگی۔ ہنس لو میڈم، ہنس لو، جب مزیدار سا آملیٹ کھاؤ گی نا تو دل کرے گا بنانے والے کی انگلی کھا جاؤ۔ وہ بہت جاں فشانی سے اب آملیٹ بنا رہا تھا۔ توبہ ہے، میں کوئی آدم خور ہوں کیا جو انسانی انگلی کھا جاؤں گی؟ زمرہ اب کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی، اسے فرائی پین میں چمچ ہلاتے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہری مرچ کاٹ رہا تھا۔ آٹا کدھر ہے؟ شاہویز کا ارادہ شاید روٹی بنانے کا تھا۔ زمرہ نے اپنی مسکراہٹ کو دبایا، بریڈ لا کے اسے تھما دی۔ اچھا، آملیٹ کو اس کے ساتھ کھایا جاتا ہے، وہ بریڈ کو دیکھ کے بولا۔ مجھے معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہوا۔ وہ حیرت سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ زمرہ کی زندگی کے یہ پل
بہت یادگار تھے۔ وہ دل سے ہنس رہی تھی۔ پھر شاویز نے 2 کپوں میں چائے ڈالی، ٹرے میں بریڈ اور آملیٹ کی پلیٹ رکھی، دونوں کپ رکھے، رائٹنگ ٹیبل پہ ٹرے لا کے رکھ دی، زمرہ کو چیئر پہ بٹھایا، خود کھڑا ہو کے چائے پینے لگا۔ بتاؤ آملیٹ کیسا بنا ہے؟ اب وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ بہت مزیدار ہے، پلیز روز میرے لیے آ کے بنا دیا کرو، زمرہ اب اس سے فرمائش کر رہی تھی۔ شاویز کہا لگا کے ہنس دیا۔ پتہ ہے آج میرا دل کیا چاہ رہا تھا؟ شاویز نے کہا۔ کیا؟ کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔ اس کے لہجے میں حسرت بول رہی تھی۔ میری طرح حسین؟ زمرہ نے کہا۔ وہ تھوڑا مشکل ہے۔ زمرہ کی شرارت پہ وہ ایک بار پھر سے کہا لگا چکا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی تھی۔ ایسی ہنسی زمرہ نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کے زمرہ ایک بار پھر اس میں کھو چکی تھی۔ پھر اس نے ناشتے کے برتن بھی خود ہی دھوئے۔ زمرہ اسے روکتی رہ گئی۔ زخمی ہاتھ سے برتن کیسے دھوگی؟ چلو ہٹو، مجھے کام کرنے دو۔ ابھی وہ برتن دھو ہی رہا تھا کہ دروازہ بجا۔ شاویز نے بھی مڑ کے بجتے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ زمرہ نے دروازہ کھولا تو اس کے لیے پیغام تھا کہ ڈاکٹر طارق اسے اپنے کیبن میں بلا رہے تھے۔ زمرہ حیران ہوئی کہ اس وقت وہ اسے کیوں بلا رہے ہیں، اس کی تو نائٹ ڈیوٹی ہے۔ چلو میں بھی اب چلتا ہوں، تم بھی جاؤ، تمہیں بلا رہے ہیں، اور اپنا موبائل نمبر دے دو۔ شاویز نے کہا تو زمرہ نے اپنا نمبر اسے دے دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر زمرہ نے کپڑے چینج کیے، تیار ہو کے ہاسپٹل کی سائڈ پہ آ گئی۔ نارمل سے انداز میں زمرہ نے ڈاکٹر طارق کے کیبن کا دروازہ کھولا، اور جو شخصیت اسے ڈاکٹر طارق کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی ہوئی نظر آئی، اس نے زمرہ کے پاؤں وہیں جکڑ لیے۔ زمرہ دروازے کا ہینڈل پکڑے دنگ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ زمرہ کا ہاتھ ہینڈل پہ تھا، ساکت، اور ایک پاؤں جو اس نے چوکھٹ پار کرنے کے لیے اٹھایا تھا وہ ہوا میں ہی معلق تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ زمرہ آ جائیے، ڈاکٹر طارق کو اسے ٹوکنا پڑا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس نے مرے قدم اندر بڑھائے۔ السلام علیکم۔ زمرہ کا دل کیا سامنے ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگا لے۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہ اس دوسرے وجود کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ ایک آواز زمرہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ لپسٹک تمہارے ان گلابی ہونٹوں پہ بہت سوٹ کرتی ہے، ہمیشہ لگایا کرو۔ زمرہ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو سے اسی وقت اس کے سامنے اپنے لبوں پہ لگی ہوئی لپسٹک صاف کر لی۔ یہ سب انسپکٹر آلیان احمد ہیں، ڈاکٹر طارق نے تعارف کروایا، اور یہ ہماری نئی ڈاکٹر ہیں مس زمرہ تنویر۔ اوہ، تو تم نے پولیس جوائن کر لی، زمرہ نے اسے دل میں مخاطب کیا۔ آلیان احمد کی نظر اس وقت زمرہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس ٹیشو پہ تھی جس پہ اس کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتا ہوا اس سے دریافت کر رہا تھا۔ اس کی ہنسی زمرہ کو آج بھی اتنی ہی زہر لگی جتنی اس دن لگی تھی۔ پہچانا یا نہیں؟ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے اس سے مخاطب تھا۔ سوری، زمرہ نے ابرو چکائے۔ ڈاکٹر طارق یہ میری بہن کی بیسٹ فرینڈ تھی، شاید اب ان کی یادداشت کمزور ہو چکی ہے۔ وہ ڈاکٹر طارق سے کہہ رہا تھا۔ ہمارے گھر ان کا بہت آنا جانا تھا، اکثر دیر ہو جانے پہ میں ہی انہیں ڈراپ کرنے جاتا تھا۔ اب یاد آیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ زمرہ کا دل چاہا وہ آلیان کو کچا چبا جائے۔ سوری، مجھے ابھی بھی یاد نہیں آیا، سب انسپکٹر، وہ جیسے اپنے دماغ پہ زور ڈالنے لگی۔ آلیان، یہی نام بتایا تھا نا آپ نے؟ اس نے اپنے شرٹ پہ لگے بیج کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کا نام لکھا تھا، مگر زمرہ نے توجہ نہیں دی۔ جس کام کے لیے آپ نے یہاں آنے کی زحمت کی ہے وہ بتائیے، زمرہ نے بیزاری سے کہا۔ کل جو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی مجھے اس کی تفتیش سونپی گئی ہے۔ وہ اب کان میں تیلی کو گھما رہا تھا۔ جو کل بندہ مرا ہے اس کا نام کامران تھا، وہ دوسرے شہر سے یہاں آ رہا تھا۔ آلیان نے بات کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ موجود ہلکی سی داڑھی کو کھجایا جو اس کی عادت تھی۔ اب وہ وہاں سے تو صحیح آیا تھا، مزدے میں بھی صحیح رہا، بس میں بھی صحیح رہا، پھر وہ اسٹاپ پہ اترا
اور پھر اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ بات کرتے ہوئے وہ پورے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اب اس کے گھر والوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی ہے۔ گھر والوں سے غلطی یہاں پہ ہوئی ہے کہ مردے کو انہوں نے دفنا دیا۔ پولیس کو بعد میں خبر دی۔ اب وہ ڈاکٹر طارق کی ٹیبل کے سامنے ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا۔ معلومات کرنے پہ آپ لوگوں کا پتہ چلا، کامران کو آپ لوگوں نے آخری بار چیک کیا تھا۔ کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں کو معلوم ہوئی ہو؟ اللہ اللہ کر کے اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کر ہی دیا۔ زمرہ صوفے پہ ٹانگ رکھے توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ہاتھ میں ٹیشو کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ موت کی وجہ کیا بنی؟ وہ ڈاکٹر طارق سے پوچھ رہا تھا۔ خون کی کمی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ بظاہر اس کے جسم پہ کوئی زخم کا نشان نہیں تھا، نہ کوئی تشدد کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر طارق نے وہی بتا دیا جو انہوں نے معائنے میں دیکھا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹاپ پہ اترنے کے بعد اس کا سامنا چور ڈاکوؤں سے ہوا ہو، انہوں نے زہر دے کے مار دیا ہو، کیونکہ اس کا سامان بھی غائب تھا۔ اس نے اب دوبارہ کمرے میں چہل قدمی شروع کر دی تھی۔ جیسے جیسے وہ چل رہا تھا، زمرہ اور ڈاکٹر طارق ویسے ہی اپنی گردن کو اس کی سمت موڑ رہے تھے، لیکن پھر اس نے خود ہی اپنی بات کی تردید کر دی۔ لیکن اگر اسے زہر دیا جاتا تو اس کا جسم نیلا نہ بھی ہوتا تو منہ سے جھاگ ضرور نکلتا، اور اس دوران ظاہر سی بات ہے کہ وہ مزاحمت بھی کرتا اور اس کے نتیجے میں اس پہ تشدد بھی کیا جاتا، لیکن اس پہ ایسا کوئی زخم کا نشان بقول آپ کے موجود نہیں تھا۔ موت کی مین وجہ جسم میں خون کی کمی تھی۔ ڈاکٹر طارق نے دوبارہ سے اپنی بات دہرائی۔ اسی دوران پیشنٹ آنے پہ ڈاکٹر طارق باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں زمرہ اور آلیان رہ گئے تھے۔ تو مس زمرہ، آپ بھی اس دوران موقع پہ موجود تھیں، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اب اس کی مکمل توجہ زمرہ کی طرف تھی۔ زمرہ پہلے سے تیار تھی۔ جب اسے یہاں لایا گیا تھا تو وہ مر چکا تھا، اور خون کی کمی ہی اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ زمرہ نے توقف کیا۔ لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی، زمرہ نے آلیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آلیان ماچس کی تیلی اپنے کان میں ڈال رہا تھا۔ یہ سن کے اس کے ہاتھ رک گئے۔ کیا چیز؟ وہ فوراً الرٹ ہوا جیسے کوئی سرا ہاتھ آیا ہو۔ اس کی گردن پہ 2 عجیب سے نشان تھے، جیسے سوئی کے یا جیسے سانپ ڈستا ہے ویسے۔ آلیان زمرہ کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ ابھی کچھ روز قبل بھی ایسا ہی ایک بچے کا واقعہ بھی ہوا تھا، اور مجھے اچھے سے یاد ہے اس کی گردن پہ بھی ایسا نشان تھا۔ زمرہ نے بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا جو بہت دھیان سے اسے سن رہا تھا۔ اور کچھ جو تم نے نوٹ کیا ہو؟ نہیں، یہ ایک خاص چیز تھی جو میرے نظر میں آئی تو میرے ذہن میں رہ گئی، اس لیے مجھے لگا کہ یہ بات بتانا اہم ہے۔ آلیان اب سوچ رہا تھا، شاید وہ کڑی سے کڑی ملانا چاہ رہا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو، تم بتاؤ وہ نشان کس چیز کے ہوں گے؟ وہ زمرہ سے پوچھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سرنج سے خون نکالا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان کیسے خون نکالنے دے سکتا ہے، اور وہ بھی گردن سے؟ زمرہ کا انداز پرسوچ تھا۔ زمرہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی کیڑا ہو جو صرف گردن پہ ہی کاٹتا ہو، اور اس کے کاٹنے سے انسان کا خون ختم ہونے لگتا ہو۔ وہ اسے دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرے ذہن میں ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی ابھی تک زندہ نہ بچتا۔ آلیان اب اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ زمرہ اس کے اس طرح دیکھنے پہ جزبز ہونے لگی۔ تمہیں یہ مرڈر لگتا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تو جو بھی لگتا ہے، اب یہ قتل ہے یا کچھ اور ہے، یہ پتہ لگانا تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جو مجھے پتا تھا وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں، مزید تم خود جانچ پڑتال کر لو۔ یہ کہہ کے زمرہ کھڑی ہو گئی۔ آلیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کو کہا، لیکن زمرہ بیٹھی نہیں، کھڑی ہو کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ زمرہ دوبارہ جواب دیتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تم پہ گلابی رنگ ہمیشہ سے بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اگلی ہی بات وہ ایک دم سے الگ بات کر گیا۔ زمرہ ہکا بکا اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ بہت کیوٹ لگ رہی ہو ڈاکٹر بن کے۔ اس دفعہ زمرہ بہت غصے میں کھڑی ہوئی تھی اور بنا دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اور یہ غصہ بھی تم پہ ہمیشہ سوٹ کرتا ہے۔
اس روز بھی تم ایسی ہی حسین لگ رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے سے قبل زمرہ نے اس کی یہ بات سنی تھی اور باہر کھڑے ہو کے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا اور بند دروازے کے پیچھے آلیان نے اس کا پھینکا ہوا ٹیشو اٹھا کے بہت احتیاط سے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔